ہمارے ایک بزرگ تھے یا تعلق رکھتے تھے، بہت بہادر، صالح، غیرتی، اہل حق کا سپہ سالار. ان کا ایک بیٹا حفظ قرآن کرتا تھا، تو حضرت کو بہت زیادہ خوشی تھی. صبح و شام اس کو دیکھنے جاتے تھے ایک مدرسے میں. ویسے فاصلے پر بیٹھ کے اس بیٹے کو دیکھتے تھے کہ یہ قرآن شریف یاد کر رہا ہے. ماں باپ تو خوشیوں کے لیے ہے، اور پھر دنیا کی خوشیوں سے تو سب خوش ہوتے ہیں، لیکن کچھ خوشیاں ایسی ہے جو بظاہر دنیا کی ہے اور اصلاً آخرت کی ہے. دین کی خوشیاں تو وہاں ظاہر ہوگی. قدرت کو ایسا منظور تھا کہ جب وہ بچہ حافظ ہو رہا تھا اور چند صورتیں باقی تھی تو حضرت صاحب کا وصال ہو گیا. والد صاحب جو ان کے تھے، تو ہم قریبی لوگ تھے، وہ ہمیں مولانا کی محبت بھی بیٹے سے اور حفظ سے اور ان کی خوشی اور مظاہرے کا بھی پورا پتہ تھا. تو میں نے ایک خواب دیکھا، اور وہ بزرگ مجھے خواب میں آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹے نے جو قرآن حفظ کیا، اس کی جو نعمتیں ہیں، حکم ہے کہ تمام جنتیوں کو پہنچنا چاہیے. لیکن آپ کی غمگینی اور فکر دیکھ کے تھوڑی دیر آپ سے ملنے آیا، بس خواب ختم ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو ان چیزوں کا عنوان ہے: حافظ قرآن، عالم دین، فاضل، خطیب، امام، معزز، یہ تو نام ہے نا، لیکن اس کا مقام کیا ہے وہ اس جگہ ہو. آپ کے پاس ایک نوٹ ہے، اس نوٹ کی حیثیت ہاتھ میں ایک کاغذ ہے. جب اس کے استعمال کا وقت آئے گا تو اس کا زور معلوم ہو جائے گا کہ یہ تو ایسے ملک کا سکہ ہے کہ اس سے ہمارے بہت پیسے بن جائیں گے. یہ جو دینی مقامات ہم یاد کرتے رہتے ہیں، یہ حقیقت میں آخرت کے سکہ رائج الوقت کے نام ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو سر پر تاج سجایا جائے گا. اور ترمذی شریف میں ہے کہ اس کا ایک یاقوت دنیا میں ظاہر ہوا تو لن درست الشمس والقمر، اور نسائی میں والنجوم کلها، تو سورج اور چاند اور ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی. اتنا زوردار قسم کا یاقوت ہے، ایک یاقوت اس تاج کا ظاہر ہو جائے. لوگ حفظ تو کراتے ہیں بچے کو بڑے شوق سے، پھر اس کو بچاتے نہیں ہیں. وہ مختلف سوسائٹیوں میں انوالو ہوتا ہے اور اس کا ذہن تبدیل ہوتا ہے، اور وہ حفظ کو پھر معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشد ایک بوجھ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ظلم کیا ہے ماں باپ نے. اس کا گناہ بھی ماں باپ کو ہوگا، انہوں نے اس کو ماحول صحیح مہیا کرنا تھا. آپ گملے کے اندر گلاب کا پودا لگا لیں اور اس کو ویسے چھوڑ دیں، پھر آپ دیکھ لیں گلاب کا پودا نہیں ہوگا، جھاڑی نکل آئے گی، آپ کا گلاب خاک ہو جائے. وقت پر آپ پانی دیں گے، دیکھتے رہیں گے، نرم مٹی ڈالیں گے. یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، آخرت کی چیزوں کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے.
وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کے 4-6 بیٹے تھے اور ہر ایک بیٹے کو کہتا تھا کہ دیکھو اس زمانے میں لوگ دارالعلوم دیوبند جاتے تھے، ہندوستان بہت بڑا ادارہ تھا خیر و برکت کا، جو وہاں گئے ہیں بامراد ہو کے آئے، پوری دنیا میں اس کی شعاعیں ہیں، اس کی کرنیں ہیں اور شاخیں۔ تو مکتب کا سبق قرآن مجید اور یہ وہ تو پڑھا لیتے تھے، پھر ان کو کہتے تھے کہ یار تم میں سے کوئی دیوبند جائے اور علم پڑھ کے آئے۔ تو اکثر لوگ جو معاشرے میں ہیں یہ لوگ سکھاتے رہتے ہیں۔ میں خود ریگولر میٹرک کر کے جب مدرسے میں آ رہا تھا تو مجھے ایک اچھے بھلے عالم نے کہا کہ یہ اس کا زمانہ نہیں ہے، آپ بس وہی کالج والے یونیورسٹی پڑھ لیں اور رہنے دیں۔ مجھے بہت برا لگا، اللہ نے میرے دل میں عالم اور علم کی محبت ڈالی تھی، مجھے وہ بات بہت دشمنی والی تھی، میں نے دین سے ہٹا۔ ایک اور عالم نے کہا کہ آپ لاہور یا فیصل آباد چلے جائیں، وہاں ہر وقت ختمات قرآن ہوتے ہیں، پیسے اور شیرینیاں بڑھتی ہیں۔ میں نے کہا میں خوراک کے لیے تھوڑی داخلہ لے رہا ہوں، خوراک تو گھر پر ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر یہ ذہن لوگوں کا دیکھو جانوروں کی طرح، انسانی شکل میں بھی جانور ہوتے ہیں۔ بڑے استاد تھے، اونچے علماء سب دیوبند کے پڑے ہوئے، ان کی صحبت اور مجلس نے رخ صحیح رکھا، اللہ ان کی قبریں نور سے بھرے۔ تو وہ بزرگ جو تھے وہ انہوں نے جو بیٹوں کو کہا، کوئی پھر بھی بہت بڑا ڈی سی بن گیا، کوئی ریوینیو کا بڑا افسر ہو گیا، کوئی بیرسٹر ہو گیا، کوئی جج بنا، بڑے بڑے عہدے حاصل کیے۔ ایک ان میں ہندوستان چلا گیا اور دارالعلوم دیوبند سے 8-10 سال کا کورس کر کے واپس آ گیا۔ قدیم زمانے میں جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، وہ اس جیسے کاغذ کے اخباری ماں باپ نہیں ہوتے جیسے آج کل ہے، ہوا میں یوں اور ہوا میں یوں۔ وہ بڑے فولادی ماں باپ ہوتے ہیں، وہ دین میں اور عقیدے میں بہت پختہ ہوتے تھے۔ افسوس، صد افسوس کہ جن کو ماں باپ کہا جاتا ہے وہ ماں باپ کہلانے کے اہل ہی نہیں، وہ اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو ننگا کراتے اور تباہ و برباد کرواتے۔ بہت معذرت اور بے ادبی کی معافی کے ساتھ یہ تلخ جملے ہیں، لیکن عین حقیقت کے مطابق ہے۔ اس نے گھر آ کر کے بس وہ سفید کپڑے پہنا ہوا ہے، سر پر صافہ باندھا ہوا ہے اور ایک سفید اور چتکبر رومال کندھے پر ہے، اور مسجد میں آتا ہے جاتا ہے۔ ایک بھائی انجینئر ہے اور وہ لاکھوں روپے لے رہا ہے، دوسرا مجسٹریٹ ہے اور جج ہے، ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، اور مولوی صاحب غریب بس خالی تسبیح ہے اور اللہ اللہ ہے، باقی وہ باپ جو تھا، میں یہی کہتا ہوں کہ پہلے زمانے میں لوگوں میں علم نہیں تھا مگر عقل کے دانے تھے، عقل کے مہرے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ میرا عالم بیٹا جو ہے یہ کئی احساس کمتری میں نہ آئے، یہ تو بہت بری بات ہے، اس نے تو نبوت کا علم حاصل کیا۔ یہ گھروں میں خاندانوں میں قیمتی ہیرے اور لال و جواہر بھی پرانے زمانے میں لوگ رکھتے تھے، اب بن انجدن چلے آتے تھے۔ اس قسم کا ایک یاقوت، کہتے ہیں یاقوت کی دلالی میں ہیرے دیے جاتے ہیں، یہ لب بھر کی ہیرے لے لو،
یہ یاقوت دلا دو، مزید تفصیل منصور سے پوچھو۔ تو وہ باپ نے وہ بیٹے کو ایک یاقوت نکالا اور اس کو کہا یہ بیچنا نہیں، نہ کسی کو دینا ہے، سبزی کی دکان پہ لے جاؤ، کپڑے والے کے پاس لے جاؤ، بھیڑ بکری چرانے والے کے پاس لے جاؤ، اس سے پوچھو کہ کتنے کا لوگ ہیں۔ اور جن کو بھی دکھایا انہوں نے کہا بھائی خوبصورت پتھر ہے یار، ہمیں پتھر کیا کرنے، ہم بھی ادھر ادھر ہاتھ مار کے ایسے پتھر مل جائیں گے، ویسے آپ کو بھنڈی اور ٹماٹر لینے ہیں تو لے جاؤ، مولوی ہو۔ کپڑے والے نے بھی ایسا کہا اور چروائے نے کہا تو کہاں سے لوٹ مارنے والا ہے، یہ تو ملنگوں کے پاس ہوتے ہیں خوبصورت پتھر۔ وہ واپس آیا، باپ کو کہا کسی نے کچھ نہیں دیا، کہا اچھی بات، مضبوط رکھو اس کو، جاؤ شیرٹن، وہاں عبدالغنی اور منصور کی دکان ہے، خبردار بیچنا نہیں ہے اور دینا بھی نہیں ہے، ان کو دکھا دو ذرا۔ ان کو جو دکھایا تو جی جلدی گھنٹی بجائی، اپنے نوکر کو کہا کہ آئس کریم لے آؤ، فالودہ لے آؤ، بڑا قیمتی مہمان آیا ہے، اور ان کو کہا کہ یہ تو اتنے کروڑ کا ہے کہ ہم آپ کو یہ کیا کہ امریکہ والی دکانیں بھی دیں گے تو پورا نہیں ہوگا۔ وہ بڑا حیران ہو گیا، اس نے کہا نہیں میں ویسے دکھانے لایا ہوں، اور میں اپنے گھر جا کے والد صاحب سے مشورہ کروں گا۔ انہوں نے کہا اب نمبر، میں کہا نہیں نمبر دینا منع ہے، والد صاحب نے منع کیا ہے۔ واپس آیا، باپ کو کہا کہ وہ تو وہاں تو عزت ہی نہیں ختم ہو رہی، وہ دونوں بھائی جو ہے نا اکرام میں لگ گئے، اور کیا کھانے اور کیا آرڈر اور کیا، کہا یہی پتھر تھا جو چروائے کو دکھایا، یہ وہی ہے جو کپڑا فروش کو دکھایا بزاز کو، اور یہ وہی ہے جو سبزی فروش کا تھا کہ دیکھو ہر چیز اپنے محل میں عزت دکھاتی ہے۔ یہ جوہری، یہ قیمتی پتھر کے شناسا، یہ اس کے ماہرین ہیں۔ اس طرح علم کا دن جب آئے گا تو علم سب سے بلند ہو جائے، سب سے بلند ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، دین کے ساتھ دنیا کی چیز کو کوئی کبھی بھی مت تولا کرو، بہت خطرناک نتیجہ ہوگا۔ دنیا تو یہی جواب دے دے گی، دیکھو کتنی دنیا آگے پیچھے ہو رہی ہو، حشر کیا ہے، بیٹے ساتھ نہیں آ سکتے، خاوند اور بیٹی اور داماد جھیلیے، دوسروں کے رحم و کرم پر آنا جانا ہے۔ یہ اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا عزت کی جگہ نہیں ہے، دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے آزمائش سے محفوظ فرمائے، ایمان و اعمال و انجام بخیر و عافیت فرمائے۔